السلام علیکم، یاسین انالیسس.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ آپ کو جیسے جانتے ہیں کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ پارٹ ہے این آئی آن مارکیٹ بائی یاسین کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اس پلیٹ فارم پر آپ کو اردو تحریریں بھی ملتی ہیں اور جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال آج جو امپورٹنٹ ایونٹس ہمارے پاس رہیں گے سارا دن، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے آج۔ بہرحال سب سے پہلے آج ڈیٹ ہو گئی ہے 12 اپریل، 12 تاریخ ہو گئی ہے، اور اس مہینے کا بھی تقریباً آدھا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور رمضان کے دن چل رہے ہیں۔ تمام لوگ جو ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مقیم ہیں وہ اس ماہ رمضان، ماہ صوم میں اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ بہرحال ایک عشرہ کمپلیٹ ہو گیا، اور عشرے کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹوں میں بڑا رش ہو جاتا ہے، لوگ اپنی خرید و فروخت جو عید کی شاپنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ نارملی جو 10 روزہ تراویح ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے مارکیٹیں اوپن ہو جاتی ہیں، یعنی جو لوگوں کی، خواتین اور بچوں کی جو شاپنگ کا سلسلہ ہے وہ بڑی، اس میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے۔ بہرحال آج بڑا امپورٹنٹ ڈے اس حوالے سے ہمارے پاس ہے کہ آج امریکہ کی ایک بہت امپورٹنٹ رپورٹ آنے والی ہے جو کہ شام 5:30 بجے ریلیز ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں CPI کنزیومر پرائس انڈیکس، جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے انفلیشن ریٹ کو۔ انفلیشن ریٹ جس کو ہم اردو میں مہنگائی یا افراط زر بھی کہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پر ڈفرینٹ رپورٹس آ رہی ہیں، چاہے وہ برطانیہ کی ہو، امریکہ کی ہو، یورپین یونین کے حوالے سے ہو، پاکستان کے حوالے سے ہو، یہ CPI کنزیومر پرائس انڈیکس ایک بہت اہمیت کا حامل ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں یہ انڈیکیشنز مل جاتی ہیں کہ امریکہ ہو یا کوئی بھی یورپین یونین ہو یا کوئی بھی معاشی قوتیں ہوں، وہ اپنے شرح سود کو بڑھانے کی طرف جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے۔ دس ویری امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے، اور یہ CPI کی رپورٹ آج شام 5:30 بجے ریلیز ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا کچھ ہونے والا اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ کروڈ آئل کی پرائسز جو کہ $130 تک چلی گئی تھی جب یہ ہم نے روس اور یوکرین کے حوالے سے معاملات کو دیکھا، لیکن کروڈ آئل کی پرائسز جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ پر آ گئی ہیں، 92، 93، 94، 95 کے ڈالر پہ، یعنی لیس دین $100 پر مارکیٹ آ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کیونکہ روس میں جس طریقے سے بہت زیادہ ایک سنگین نوعیت کے یورپین یونین اور امریکہ کی طرف سے پابندی لگائی جا رہی ہیں، اور پچھلے دنوں ہمارے پاس یہ بھی خبر تھی کہ جناب ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا ہے کہ اگر روس کے خلاف بہت زیادہ سخت پابندیاں لگائی گئیں تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تقریباً 50 to 60% جو انرجی سیکٹر ہے وہ روس مہیا کرتا ہے پورے یورپ کو۔ اب اس حوالے سے بہت زیادہ چہمگوئیاں ہونے لگی کہ جناب روس جو ہے جب یہ اپنے والوز کو بند کر دے گا، گیس کے پریشر کو یا پیٹرول کی جو سپلائی چین ہے اس کو بند کرے گا، تو ایک بہت سنگین صورتحال یورپین یونین میں برپا ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے پھر اس کا جو سبسٹیٹیوٹ تھا وہ امریکہ نے سعودی عرب کو، متحدہ عرب امارات کو اور وہ تمام ممالک جو تیل کی پیداوار میں آگے ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی سپلائی کو بہتر کریں، بڑھائیں، تاکہ وہ ڈیفیسٹ، وہ جو شارٹ فال ہے جو روس کی وجہ سے رونما ہو سکتا ہے، اس کے اندر بہتری آ سکے۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جناب جو تیل کے اسٹریٹجک ریزروز ہوتے ہیں جو کہ جنگی صورتحال میں یا وار فوٹنگ میں جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، ان کے بھی دروازے کھول دیے گئے اور اسٹریٹجک ریزروز کی سپلائی کو بحال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب اور جو متحدہ عرب امارات اور ایران ہیں یا دوسرے جو ممالک ہیں جہاں پر ایران جو تیل کی پیداوار کرتے ہیں، انہوں نے تیل کی سپلائی میں اضافہ کیا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ $130 تک جو کروڈ آئل کی پرائسز پہنچ گئی تھی پچھلے 2-3 مہینوں پہلے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کروڈ آئل کی پرائسز 93، 95 کے ایوریج پہ چل رہی ہے، اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب جب یہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے کی طرف آئیں تو اس سے وہ جو ایک خوف اور فیئر فیکٹر چل رہا تھا کہ جناب مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو جائے گا، تیل کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں، جس کی وجہ سے تمام جو گروسری آئٹم ہیں، جو اشیاء خورد و نوش ہے، اس کے اندر ہوش ربا اضافہ ہوگا، لیکن یہ معاملات کافی ہمیں تھمتے دکھائی دیے جب سے یہ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جناب روس کے اوپر بہت سخت پابندیاں لگائی جائیں گی، اس کے اوپر جو ہے جو بھی تجارتی اور سفارتی معاملات ہیں ان میں جو ہے سختی رکھی جائے گی، تاکہ وہ یوکرین کے اوپر جو مسلسل اٹیکس کر رہا ہے، جس کے اندر ہزاروں لوگ اب تک اور ہزاروں معصوم خواتین، بچے اور بزرگ لوگ، ایک سیویلین لوگ وہاں پر جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اس میں کہیں کمی ہوتی بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔
اس میں ہمیں فیئر فیکٹر ابھی بھی یہی ہے کیونکہ روس ایک بڑی پاور ہے اور روس کبھی بھی امریکہ یا یورپین یونین کی باتوں میں یا ان کے پریشر میں کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمیں اس کا بھی معلوم ہے کہ جناب روس کے ساتھ ساتھ جو ہے چائنا اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا ہے. تو بہرحال ایک جنگی صورتحال تو بہرحال یہ برپا ہے, لیکن جو اسٹریٹجک ریزروز آئل کے ریلیز کیے گئے اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ تیل کی قیمتیں تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ پر ہوئی ہیں. اچھا, اب تیل کی قیمتیں جو کہ ڈاؤن سائڈ پر ہوئی ہیں اور انفلیشن کا جو بڑھتا ہوا ایک طوفان تھا, ایک جو جن تھا, اس میں کافی کمی آئی ہے. تو بہرحال آج شام کو جو رپورٹ آئے گی 5:30 بجے, اس میں جو کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو نمبرز ہیں وہ 0.5% پچھلی بار تھا اور اس بار بھی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ 0.5% کی ہی ہے. بہرحال اگر 0.4 آ جاتا ہے تو اٹ ول بی ویری گڈ, لیکن اگر 0.6 آتا ہے جو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے یا پریویس سے زیادہ ہے تو یہ انڈیکیشنز ہمارے پاس آیا ہو جائے گی کہ جناب امریکہ اپنے شرح سود میں اضافے کا بہت زیادہ خواہاں ہے اور وہ نیکسٹ میٹنگ جو کہ 4 مئی کو ہوگی اس کے اندر وہ اپنے شرح سود میں اضافہ کر دے گا. اچھا, ان تمام باتوں کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے گا. اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا تقریباً 7 سے 8 سال کی کمزور ترین سطح پہ جاپنیز ین آ گیا. اسی طریقے سے 2-3 سال کے لوئسٹ لیول پر ہمیں یورو اور اسٹارلنگ اور سوئس فرینک کی قیمتیں دکھائی دے رہی ہیں ورسز یو ایس ڈالر, اور یو ایس ڈالر جو ہے وہ 2 سے 3 سال کی ہائیسٹ لیول پہ, اور اس کا جو سائیکولوجیکل بیریئر تھا 100 پوائنٹ کا وہ بھی وہ کراس کر گیا. اور کل ہم نے یہ دیکھا کہ 100.22 کا اس نے ہائی کیا اور جس کی وجہ سے تمام کرنسی ڈاؤن سائڈ پر آئی, اور خاص طور پہ ان میں سر فہرست جو ویکر سائڈ پر تھی وہ جاپنیز ین تھی جو کہ 125.76 کا ہائی کر گیا اور ابھی بھی لگ بھگ مارکیٹ وہیں پہ ہی چل رہی ہے. اس کا پوائنٹ یہاں پر یہی ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کروڈ آئل کی پرائسز چونکہ نیچے کی طرف آ رہی ہیں, اسٹریٹجک ریزرو جو ہے وہ کھول دیے گئے تو تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں, تو ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ آج جو سی پی آئی کی رپورٹ آئے گی وہ ہو سکتا ہے کہ 0.5 سے 0.6 نہ آئے بلکہ 0.4 آ جائے, اور 0.4 آنے پہ پھر یہ چہمگوئیاں شروع ہو جائیں گی جناب امریکہ انٹرسٹ ریٹ 4 مئی کو نہیں بڑھائے گا, اور جب نہیں بڑھائے گا تو اسٹاک دوبارہ اوپر کی طرف چلے جائیں گے. تو بہرحال یہ بڑا ایک کمپلیکس سچویشن کریٹ ہو رہی ہے کہ کروڈ آئل کی پرائسز, پھر جنگ اور یوکرین اور روس کے درمیان جو خلفشار ہے, پھر روس کے خلاف جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, یہ تمام ایک کمپلیکس سچویشن کریٹ ہو رہی ہے جس کا صحیح معنوں میں اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں ہوگا. بہرحال اس کو ہم مزید دیکھتے ہیں. اچھا, کل ہمارے پاس ایک اور بڑی امپورٹنٹ رپورٹ تھی. کل سارا دن یہ خبر چلتی رہی کہ جناب امریکہ کے صدر جو بائیڈن صاحب انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہے مسٹر نریندر مودی ان سے ورچوئل ملاقات کریں گے, اور کل یہ ملاقات ہوئی. حالانکہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب امریکہ پریشر ڈالے گا انڈیا کے اوپر کہ وہ روس سے تجارتی پابندیاں لگائے, تجارت کم کرے, اور سب سے زیادہ جو امپورٹ کرتا ہے وہ کروڈ آئل یعنی تیل یا گیسولین یا گیس یا جتنے بھی انرجی آئٹم انڈیا امپورٹ کرتا ہے روس سے, اس میں ڈراسٹکلی کمی لائی جائے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے. انڈیا ایک یعنی انڈیا اور چائنا اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہم پلہ دکھائی دیتے ہیں ایز فار ایز دا پاپولیشن از کنسرن. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 1 سال 2 سال میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کو آبادی کے لحاظ سے بیٹ کر دے گا, یعنی 1.4 بلین یعنی ایک کھرب اور 1.4 ٹریلین جو ہے وہاں کی بلین ہے یا ٹریلین ہے, اس کو آپ چیک کیجئے گا. تو 1.4 بلین جو اس کی آبادی ہے چائنا کی, اس کو بیٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا. تو انڈیا نے ابھی کوئی حامی نہیں بھری. کل جو نریندر مودی صاحب کی ملاقات رہی ورچوئل جو بائیڈن سے, انہوں نے جو بائیڈن کو کوئی کمٹمنٹ نہیں کی کہ جناب وہ تجارتی پابندیاں لگائیں گے یا تجارت میں کمی لائیں گے یا کروڈ آئل کی امپورٹ کو کم کریں گے, کیونکہ انڈیا بڑی اکانومی ہے, انڈیا کو ڈکٹیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن پچھلے 1 مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کو بہت زیادہ ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کی جو ریجیم چینج ہوئی ہے, عمران خان صاحب چلے گئے اور جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی کرسی پر برآمد ہوئے ہیں, بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا عمران خان صاحب کے اوپر کہ جناب ہماری جو خود مختاری ہے, ہماری جو سالمیت ہے, اس کے اوپر انٹرنیشنل لابی جو ہے وہ ڈکٹیٹ ہمیں کر رہی ہے, اور جو کہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے.
بہرحال پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس ریجیم چینج میں کوئی فورن جو انٹرونشن تھی وہ کہیں نہ کہیں ہمیں دکھائی دے رہی ہے. سابق جو گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی, انہوں نے اس پہ ایک جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے. اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس جو انٹرنیشنل جو ایک سازش جو کانسپیریسی دکھائی دے رہی ہے پاکستان کی ریجیم چینج میں, کیا واقعی یہ ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا چونکہ ایک بہت بڑی آبادی ہے, ایک بہت بڑی اکانومی ہے, وہ امریکہ کی باتوں کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرے گا. اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ مسلسل تجارت کر رہا ہے روس سے. اور جب پاکستان کے وزیر اعظم سابقہ جناب عمران خان صاحب روس کے دورے پہ گئے اور اسی دن اسی آگے پیچھے ہم نے دیکھا کہ یوکرین کے اوپر اٹیک کیا گیا, تو یہ ساری وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ جناب عمران خان کی جو ریجیم چینج ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے اوپر انٹرنیشنل جو کانسپیریسی ہے, جو سلسلہ ہے, وہ بہت زیادہ ہے اور ہم اس کے دباؤ میں آ جاتے ہیں. اور وہ اس کے دباؤ میں آنے کے بعد ہم نے دیکھا جو ریجیم چینج ہوئی. بہرحال اس کی انکوائری ہوگی, اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا, اس پہ کیا کچھ ہوگا یہ بات کی باتیں ہیں. بہرحال یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے جو باتیں ہو رہی تھی کہ جناب ریجیم چینج ہونے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کامیاب ہونے کے بعد پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا, یہ ہم نے کل تو دیکھا کہ بہرحال پاکستان میں جو ڈالر ہے وہ 190 اور 188 سے 181 تک آ گیا. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کل 1700 پوائنٹ پلس میں تھی, لیکن آج 200-300 پوائنٹ مائنس میں. لیکن ان لانگر پیریڈ آف ٹائم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب ڈالر کی قیمتیں اتنی زیادہ نیچے کی طرف نہیں آتی ہوئی دکھائی دیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کو یا پاکستانی کرنسی کو اگر ہمیں اسٹرانگ چاہیے تو ہمیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا جائزہ لینا پڑے گا. اور خاص طور پہ جو ہمارے پاس اننیسیسری گڈس جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہمارے پاس جو اننیسیسری آئٹم ہے, جو ایک نان کامبیٹ ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے, اس کو ہمیں کم کرنا پڑے گا. ہمیں اننیسیسری جو ہم بچوں کے لیے جو کھانا پینا کھلونے یہ ساری چیزیں ہیں, کتے بلی کے کھانے پینے, پاکستان میں جو رہنے والے بچے ہیں ان کے لیے نئی بہترین باہر بازار سے مہنگی ترین چاکلیٹس آ رہی ہیں, چیز پنیر, یہ ساری جیم جیلی, ان تمام جو اننیسیسری آئٹم ہیں ان کا جب تک ہم قلق میں نہیں کریں گے, ان کی امپورٹس کو ختم نہیں کریں گے, اس وقت تک ان لانگر پیریڈ آف ٹائم میں پاکستانی روپیہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. یہ ایک دن کے اندر 7-8 روپے کو پاکستانی کرنسی کو اسٹرانگ کر دینا یہ کوئی مناسب عمل دکھائی نہیں دیتا. ان لانگر پیریڈ اس کو ایک پرپیچول طریقے سے مناسب انداز میں اس کو ڈیلی بیسس پہ اگر یہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو تب تو ہم کہیں گے کہ بھی پاکستانی روپیہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ہے ایک بہتر پالیسی اڈاپٹ کی ہے, جتنی بھی ہمارے پاس جو امپورٹڈ آئٹم ہیں ان کو ہم ختم کر دیں. تو یہ اگر کرتے ہیں تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب پاکستانی روپیہ جو ہے 110, 150, 140 روپے میں آ جائے گا. لیکن یہ 7-8 روپے کی جو اسٹرانگ دکھا رہے ہیں, ایک سو کالڈ اسٹرانگ ہو رہا ہے, یہ آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ زیادہ دن چلے گا. یا پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ایک دن میں 1700 پوائنٹ پلس میں چلی جاتی ہے, کون سی ایسی خاص بات ہو گئی؟ کیا تیل نکل آیا پاکستان میں؟ کیا ہو گیا؟ سونے نکل آیا؟ تو لیکن ان لانگر پیریڈ آف ٹائم میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی نئی جو گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی کیا ہوتی ہے, اور اس بیسس پہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا. بہرحال پاکستان سے ہٹ کے جو امریکن اسٹاک کی باتیں ہم کر رہے تھے کہ اس میں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹیں تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہیں. اس کی وجہ میں نے جیسے بتائی تھی کہ برطانیہ کا کل جی ڈی پی رپورٹ تھی, وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی, اور رپورٹیں کافی جو انڈسٹریل پروڈکشن اور کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے جو رپورٹ تھی برطانیہ کی وہ خراب آئی تھیں. اس کی وجہ سے مارکیٹ کل گری اور آج بھی گری. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری اکراس دی بورڈ جو جرمنی کی رپورٹ ہیں, کچھ جرمنی کی بیڈ رپورٹس آئی ہیں, بزنس رپورٹس میں ڈاؤن فال آیا, جس کی وجہ سے سٹاکس آج ڈاؤن سائڈ پر آ رہے ہیں. اچھا, دوسرے پہ ڈاؤن سائڈ پر آنے کی وجہ, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سی پی آئی کی آج رپورٹ ہے, کل چائنا کی سی پی آئی کی رپورٹ تھی جو کہ پلس میں آئی, جو کہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ چائنا بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا, اپنا جو پرائم انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو انکریز کرے گا. اور مائٹ پاسبل کہ اگر ان کروڈ آئل کے بیسس پہ اور روس اور یوکرین کی جنگی حالات کے بیسس پہ اگر تیل کی قیمتیں دوبارہ اوپر کی طرف جاتی ہیں تو مائٹ پاسبل کہ یہ سی پی آئی کی رپورٹ بھی پلس میں آئے گی, 0.5 کی جگہ 0.6 آئے گی, اور امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی انڈیکیشن واضح ہو جائے گی, آیا ہو جائے گی, اور اس پہ اسٹاک مارکیٹیں ڈاؤن سائڈ پر جا سکتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹیں 3-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن سائڈ پر جا رہی ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہی بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ مائٹ پاسبل اپنے شرح سود میں اضافہ کر دے. بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, 3-4 دنوں سے ایک ہمارے یہاں تو یو ٹرن کی بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں. آج کل ہم یو ٹرن کی باتیں امریکہ کے دنیا کا سب سے بڑا ون آف دا ریچسٹ مین, جس کو ہم ایلن مسک کے نام سے جانتے ہیں, جو کہ اسپیس ایکس, ٹیسلا گاڑی اور اب ٹویٹر کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر بن گیا ہے, جس کی
ٹوٹل مالیت 288 بلینس آف ڈالر ہے. 288 ارب ڈالر کا سنگل ایک آدمی جو ہے وہ جو ہے مالیت رکھتا ہے, پیسہ رکھتا ہے, اور ایک سنگل آدمی 288 بلین ڈالر رکھتا ہے, اور تقریباً کم و بیش پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ 264 بلین ڈالر ہے. تو کہاں ایک بندے کی مالیت, کہاں ایک بندے کا جو ہے وہ اسیٹس ہیں, اور کہاں ہم پاکستانی جو ہیں وہ 264 یا 270 بلینس آف ڈالر کا ٹوٹل جی ڈی پی پاکستان کا ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. 264 بلین ڈالر پاکستان کا جی ڈی پی ہے. تو بہرحال ایک سنگل آدمی جو کہ ٹویٹر کا جو بھی مالک تقریباً بن گیا 9.2 ملین شیئر جو ہے 9.2% جو ہے اس نے اسٹیک خرید لیے ہیں ٹویٹر کے. ٹویٹر کی خبر یہ تھی کہ جناب ٹویٹر کی خبر آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ 52-53 ڈالر پہ ٹویٹر کا شیئر پہنچ گیا, اور اس کے ٹویٹر کے ساتھ جو ہے پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹیں اوپر جا رہی تھیں. پھر ہمارے پاس 2 دن سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ٹویٹر کا جو خاص طور پہ یہ جو ایلن مرس صاحب ہیں, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ٹویٹر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں نہیں بیٹھیں گے. تو اس کی وجہ سے سٹاک دوبارہ نیچے آ گئے. ٹویٹر کا شیئر جو کہ 53 ڈالر تک گیا تھا آج 47 ڈالر پہ چل رہا ہے, کیونکہ ایلن مسک نے کل ایک بڑا بیڈ کویسچن کر دیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. اور یہ بھی بتا دوں کہ ٹویٹر پہ ان کے 80 ملین فالوورز ہیں, جو کہ 81 ملین فالوورز ہیں اس وقت. 8 بگیسٹ جو ہے وہ فالوور ہیں. نمبر 1 ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو فالوورز ہیں وہ بیراک اوباما ہیں, جن کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے ٹویٹر پہ, اور 8ویں نمبر پہ آتے ہیں یہ ایلن مرس. تو کل انہوں نے ایک بیڈ کمنٹ کر دیا, اور انہوں نے ایک کوشچن مارک لگایا کہ اس ٹویٹر ڈائنگ, کیا ٹویٹر ختم ہو رہا ہے, کیا ٹویٹر آئندہ فیوچر میں وائڈ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس کی کوئی فیوچر ویلیو نہیں رہے گی. تو یہ بڑا نیگیٹو کویسچن تھا جو کہ ایلن مسک نے کیا, اور اس کے بیسس پہ ہم نے دیکھا کہ سٹاک جو ہے وہ فالنگ کی سائڈ پر آ گئے. تو ایک ایلن مسک جا کے دنیا کا سب سے ریچسٹ مین ہے, ظاہر ہے اس کی طرف سے اگر کوئی کمنٹ آ جائے تو ظاہر ہے اس کا نیگیٹو امپیکٹ تو مارکیٹ پر آئے گا. اسی طریقے سے پچھلے 4-6 مہینے پہلے ہم نے دیکھا تھا جو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ڈوجی کوائن پہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں. ڈوجی کوائن کو خریدنے کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی ایلن مسک نے, اور ڈوجی کوائن بہت تیزی سے اوپر کی طرف گیا. پھر ڈوجی کوائن سے اس نے ہاتھ اٹھا لیا, یو ٹرن لے لیا ایلن مسک نے, اور ڈوجی کوائن کولیپس کر گیا, مارکیٹ ڈاؤن فال کی طرف آ گئی. اور ایون کہ نہ صرف ڈوجی کوائن نیچے آئیں بلکہ جتنی بھی کرپٹو کرنسی تھی وہ بھی ڈاؤن سائڈ پر آ گئیں. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی, جو بٹ کوائن کی بات ہو رہی ہے, بٹ کوائن جو کہ 48,000 پہ ریسنٹلی پہنچا تھا, آج دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40,000 اور 40,000 کے اندر اس کی جو ہے ریٹس, اس کی پرائس آ گئی ہے. تو بہرحال ٹویٹر, ایلن مسک, ٹیسلا اور اسپیس ایکس یہ ایک بڑے نام ہیں جس کی وجہ سے ان کے کمنٹس کو ہمیں غور سے دیکھنا پڑتا ہے, اور ان کے کمنٹس پہ مارکیٹ میں بہت زیادہ موومنٹ آتی ہے. بہرحال یہ اپریل کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, فرسٹ کوارٹر جنوری فروری مارچ کا مہینہ ختم ہو گیا ہے, ایک کوارٹر ختم ہو گیا, اور کوارٹر ختم ہونے کے بعد اپریل کے مہینے میں بڑی بڑی کمپنیز کی جو ارننگ رپورٹوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی بڑی ارننگ رپورٹ کی نیوز نہیں آئی ہے. کل ہمارے پاس جے پی مورگن چیز کی رپورٹ آئے گی, اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, لیکن جے پی مورگن چیز پہ اتنا زیادہ مارکیٹ میں موو نہیں آتی. بہرحال اس کو ایک نوٹ ڈاؤن ہمیں رکھنا پڑے گا. لیکن پچھلے 4-6 دنوں سے جو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ جو خبریں چل رہی تھی وہ ٹویٹر کی چل رہی تھی, جس میں ایلن مسک نے جو کمنٹ دیے اس پہ مارکیٹس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آئے. تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں, اور ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ یہ یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ یہ جو www.yasinanalysis.com ہے اس کو آپ لائک کریں, شیئر کریں, اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں اس کو اسپریڈ کریں, کیونکہ یہ اردو اور سہل انداز میں ہے. انگلش میں آپ کو انگریزی زبان میں بے تحاشا رپورٹسیں مل جاتی ہیں, لیکن اردو میں آپ کو شاید کم ہی ملیں. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. جاتے ہوئے یہی ضرور میں آپ سے کہوں گا کہ آج شام 5:30 بجے از اے ویری امپورٹنٹ, مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے. تھینک یو, خدا حافظ.